الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں سلسلہ دروس پیش کیا جا رہا تھا۔ ماہ مبارک رمضان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم نعمات میں سے ایک نعمت ہے کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ جس نے اس مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوا لیا تو وہ اگلے سال تک محفوظ رہے گا، اور جس کی بخشش اس مہینے میں نہیں ہوئی تو اگلے ماہ مبارک تک اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ لہذا یہ مہینہ استغفار ہے، مہینہ مغفرت ہے، اپنی گردنوں کو دوزخ کی آگ سے چھڑانے کا مہینہ ہے، جیسے کہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں کثرت سے یہ وارد ہوا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے، اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق اس مہینے میں کوشش کرنی چاہیے کہ انسان خداوند متعال کی طرف اور قرآن کریم کی تلاوت کی طرف جتنی رغبت اختیار کر سکے وہ حد امکان کرے۔ اس لیے ماہ مبارک رمضان کے جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سب سے زیادہ عمل نوافل ہے، نماز ہے۔ نماز کو کثرت سے ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کی کتاب اٹھائیں، اعمال کی کتاب، اس میں جب ایام کے مناسبت سے اعمال پیش کیے گئے ہیں تو اس میں نمازوں کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے، کیونکہ نماز ایک کامل اور جامع عبادت ہے۔ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے تلاوت بھی رکھی ہے، ذکر بھی رکھا ہے، مناجات بھی رکھی ہے، دعائیں بھی رکھی ہیں، پھر رکوع اور سجود، یہ دو ایسی عبادتیں ہیں کہ کسی اور عبادت میں یہ اصلاً آتی ہی نہیں ہے سوائے نماز کے۔ لہذا رکوع اور سجود کو اللہ تعالیٰ نے نماز میں قرار دیا، اس لیے نماز کے علاوہ کوئی عبادت کامل عبادت نہیں ہے، لیکن نماز کامل عبادت ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ان مہینوں میں انسان کسی طور پر بھی نوافل سے اور نمازوں سے غافل نہ ہو پائے۔ امام عسکری علیہ السلام سے منسوب ایک روایت ہے، امام فرماتے ہیں اعلم یرحمک اللہ، کہ اللہ تم پر رحم نازل فرمائے، ان لشہر رمضان حرمتاً، کہ شہر رمضان، ماہ رمضان کی حرمت ہے، احترام ہے، لیست کا حرمت سائر الشہور لما خصہ اللہ بہ، کہ ایسی حرمت کسی اور مہینے کی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اس مہینے کو اپنی ذات کے ساتھ خاص کیا ہے، وفضلہ، اور فضیلت دی ہے، وجعل فیہ لیلۃ القدر، اور اس میں شب قدر کو قرار دیا ہے، والعمل فیہا خیر من العمل فی الف شہر، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس رات میں جو اعمال ہیں اس کو 1000 مہینوں کے اعمال کی مانند قرار دیا ہے۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ فَعَلَيْكُمْ بِغَضِّ الطَّرْفِ، نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ یہ موضوع آپ کی خدمت میں آج کی نصیحت کے عنوان سے اپنے آپ کو واعظ و نصیحت اور ان معارف اہل بیت سے استفادے کے طور پہ بیان کرنا مقصود تھی کہ تفسیر امام عسکری علیہ السلام میں یہ وارد ہوا ہے کہ امام عسکری علیہ السلام سے منقول ہے، فرماتے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِغَضِّ الطَّرْفِ، نگاہوں کو جھکا کے رکھو، وَكَفِّ الْجَوَارِحِ عَمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، اللہ نے جن سے نہیں کی ہے، منع کیا ہے، ان سے اپنے اعضاء و جوارح کو جدا رکھو، انجام نہ پائیں تمہارے اعضاء و جوارح سے کوئی ایسا عمل جو حرام ہے۔ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، قرآن کی تلاوت کا بار بار حکم ہے، تلاوت قرآن کریں، وَالتَّسْبِیحِ وَالتَّحْلِیلِ، لا الہ الا اللہ پڑھنا، والاکثار من ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کثرت سے پڑھنا، والصلاة علی رسول اللہ فی اللیل والنہار ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے دن رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجو، ولا تجعلوا یوم صومکم کیوم فطرکم وان الصوم جنۃ من النار، کہ تم اپنے روزوں کے اس یوم صومکم، اپنے روزے کے دن کو، فطرکم، اپنے افطار کے دن کی مانند نہ قرار دو، کیونکہ روزہ یعنی ایک حالت روزہ ہے اور ایک حالت افطار ہے۔
انسان عام دنوں میں بغیر روزے کے ہوتا ہے، بغیر روزے کے عالم میں جو انسان کی حالت ہے اور روزے کے عالم میں یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایسا فرماتے ہیں کہ تم قرار نہ دو اپنی حالت، یعنی تبدیل ہونا چاہیے تمہارا برنامہ، تمہاری زندگی، تمہارے تفکرات، تمہاری کوششیں تبدیل ہونی چاہیے۔ وَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ صَوْمِكُمْ، تمہارے روزے کا دن، تم اپنے روزے کے دن کو قرار نہ دو اس دن کی مانند کَیَوْمِ فِطْرِكُمْ، کہ جس دن تمہارا روزہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اِنَّ الصَّوْمَ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ، صوم کیا ہے اور روزہ کیا ہے؟ وہ آگ سے ڈھال ہے، وہ بچاتی ہے آگ سے۔ یہ تو ہم تمثلات کی مباحث میں پڑھ چکے ہیں۔ روزہ جب ڈھال ہے تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ جہنم کی تپش اور آتش اسے نہ لگے تو وہ روزہ رکھے، اور روزہ اس کے لیے تمثل اس صورت میں اختیار کر جائے گا۔ حقیقت روزہ وہ جنت جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک نصیحت تھی، اسی لیے ان امور کے اوپر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایات منقول ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی آیات اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی اور کلام نہیں ہو سکتا۔ لہذا عام دنوں میں اور روزے کے دنوں میں فرق ضرور ہمیں کرنا چاہیے۔ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتوں میں سے نصائح آپ کی خدمت میں ساتھ پیش کیے جا رہے تھے۔ وہ ذکر کرتے ہیں کہ کمیت کی بجائے کیفیت کو حاصل کرو، یعنی تم خود احساس کرو کہ جب ماہ مبارک نہیں آیا تھا تو تمہاری اندرونی کیفیت کیا تھی، اور اب جب تم روزے کی حالت میں ہو آیا اس ماضی سے تبدیل ہے یا نہیں تبدیل، تو پھر یہی والی بات ہے وَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ صَوْمِكُمْ۔ امام بھی یہی فرما رہے ہیں کہ تم اپنے روزوں کے دن کو مت قرار دو عام دنوں کی مانند، اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ مثلا صدقہ نہیں دیتے تھے، دینے لگ جاؤ، روزہ نہیں کھلواتے تھے، روزہ کھلوانے لگ جاؤ۔ نمازیں عام دنوں میں بہت ساری نہیں پڑھتے تھے، نوافل جو نہیں پڑھتے تھے نوافل بھی ادا کرنا، مثلا نماز شب نہیں پڑھتے تھے، نماز شب کی طرف رغبت اختیار کرو۔ عام دنوں میں تسبیح نہیں کیا کرتے تھے، تسبیح کرو۔ اٹھتے بیٹھتے تحلیل لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح کے ذکر الہی نہیں کرتے تھے، کرنے لگ جاؤ، یعنی تبدیل کرو، تاکہ ایک معنوی کیفیت کے حصول کو حاصل کرو کہ اندر کچھ حاصل ہونا تمہیں احساس ہو۔ اگر نہیں احساس ہوا تو پھر لیال القدر بھی گزر جائے، یہ ماہ مبارک رمضان بھی گزر جائے، ہم پہ اس نے کوئی اثر نہیں کیا۔ انہی میں سے ایک نصیحت طولانی سجدے کیا جائے۔ آج کے دن کے اعتبار سے نصیحت کے فرماتے ہیں سید عبد الکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے تفکر خصوصی کرو، پورے دن میں ایک وقت جدا کرو فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات پہ غور و فکر کرو، اللہ سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مناجات کے ساتھ ساتھ اظہار محبت کرو، اسے مالک اور خالق اور رازق جانو، یعنی ایک مخلوق سے ہٹ کر فقط اور فقط اللہ کے لیے ایک وقت مقرر کیا جائے۔ اگر یہ وقت مقرر نہ ہو تو ربط اللہ تعالیٰ سے نہیں بنتا، انسان کا جڑتا ہی نہیں اصلاً ربط۔ اس لیے وہاں پہ جہاں پہ زوجہ اور بچے سو رہے ہیں، کہا گیا کہ آپ نماز نہ پڑھیں، باہر نکل کے پڑھیں۔ نمازوں میں تعلقات، عبادات میں تعلقات منقطع ہونے چاہیے غیر اللہ سے، فقط اللہ تعالیٰ سے تعلق اور ربط قائم ہو۔ اس لیے جدا ایک وقت گزاریں، کسی بھی جگہ پہ بیٹھ جائیں تنہائی میں، اور اپنے آپ کو اللہ کے محضر میں اپنے آپ کو پیش کریں، احساس کریں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ہوں، تفکر کرے، تفکر سے انسان کو علوم حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ نصیحت کرتے ہیں کہ بار بار اپنے نفس میں یہ دہرائے کہ اللہ میں نے فقط تیرے لیے روزہ رکھا ہے، فقط اور فقط تیرے لیے، کسی اور ذات کے لیے روزہ نہیں رکھا۔ ان چیزوں کے اثرات ہیں۔ آئیں اپنے ٹاپک کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی قرآن کی آیات کے تناظر میں جن کے اوپر، جن کی خلقت اور اس کے جسم کے عناصر کے حوالے سے آپ نے گزشتہ 2 درسوں میں مختلف آیات، روایات اور علماء کے بیانات کو ملاحظہ کیا۔ آج ہم اسی سے مربوط اگلے ٹاپک پہ منتقل ہوتے ہیں، اور وہ ہے کہ مومن جن۔ ہمارے معاشرے میں جنات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، بہت ساری باتیں پھیلی ہوئی ہیں، لہٰذا سب کی سب باتوں کو ہم ادھر نہ تو ڈسکس کر سکتے ہیں
اور سب باتوں کو آپ یہ کہہ لیں کہ وہ قابل دفاع بھی نہیں ہے۔ ممکن ہے بعض باتیں ٹھیک ہیں، بعض باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم ان پہلوؤں کو فقط دیکھیں گے یا زیر بحث لائیں گے جو قرآن اور روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ ہاں، معاشرے میں خرافات بہت ساری ہیں، معاشرے میں بعض حوادث بھی ہیں، اگر خرافات ہیں تو بعض حوادث بھی، لیکن بہت قلیل ہیں، وہ کثیر نہیں ہیں۔ ہم قرآن کریم کی تقسیم کے مطابق چلتے ہیں۔ قرآن کریم کی اگر ہم آیات کو مد نظر رکھیں تو ایک خاص ترتیب جنات کے بارے میں ہمارے پاس آتی ہے۔ قرآن نے ایک تو خلقت کا ذکر کیا، اور وہ 2 ہی آیات ہیں خصوصی طور پہ جو خلقت کا ذکر کیا ہے کہ وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، نار سموم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن کو خلق کیا۔ یا سورۃ الرحمن میں ذکر ہوا کہ ہم نے جن کو جب خلق کیا تو وَخَلَقَ الْجَانَّ، ہم نے جان کو خلق کیا، من مارج من نار، آگ سے جو ایک شعلہ ہے، لہب ہے، شعلے سے ہم نے خلق فرمایا۔ یہ 2 آیات تھیں۔ اس ضمن میں ایک کتاب ہے جو اہل سنت نے لکھی، اہل سنت ایک سکالر ہیں، انہوں نے یہ لکھی ہے، اور اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ فضا کے اندر جو بجلی موجود ہے اور ستاروں سے جو ایک انرجی حاصل ہوتی ہے، اسی کو اصطلاح میں جن کہا جاتا ہے، جبکہ یہ بات اپنے طور پہ درست نہیں ہے۔ ہم اس کی پر طویل تبصرہ نہیں کرتے، انہوں نے کوئی 150 صفحوں کی کتاب اسی موضوع کے اوپر تحریر کیا اور ادلہ وغیرہ لے کے آئے، اور مارج کا معنی بھی انہوں نے اس طرح سے نقل کیا، مارج کہتے ہیں خالص آگ کو۔ انہوں نے بعض صحابہ اور تابعین کے صرف اقوال کو اٹھایا ہے، لیکن آپ پڑھ چکے ہیں کہ آیات اور روایات ہمارے پاس جو ہیں، اس سے جو حقیقت جنات کی سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ جنات ایک لطیف ہوائی مخلوق ہیں جو آگ سے تشکیل پائیں، یعنی ہوا اور آگ کا اختلاط ہے، نہ کہ مارج ایک خالص آگ۔ مارج کا معنی ہم فقط اور فقط ایک خالص آگ کر دیں، بلکہ اس سے مراد کیا ہے کہ ایک آگ جو اختلاط رکھتی ہے، دھواں اور آگ یا تیز آگ اور ہوا۔ یہ خلقت کا بیان تو واضح ہوا، روایت سے انشاءاللہ ہم ایک استفادہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے قرآن کریم کی تقسیم۔ قرآن کریم کی آیات کو اگر ہم مد نظر رکھیں، خلقت کا بیان ان 2 آیات میں ہو گیا، اس کے بعد قرآن کریم تقسیم کرتا ہے جنات کے موضوع کے اوپر جو گفتگو کی ہے، ہم اس سے اگر کلی معنی لیتے ہوئے ابواب بندی کریں، چیپٹر وائز اسے تقسیم کریں، تو پہلا چیپٹر آتا ہے کہ ہدف خلقت کیا ہے جن کا۔ اس کے اوپر ہم خلقت ہی کے اسی چیپٹر کے ضمن میں ہی بحث کر سکتے ہیں، لیکن طولانی بحث اس کے اوپر نہیں جائے گی، انسان کے حوالے سے یہ موضوعات عموماً آ جاتے ہیں۔ اور ہدف خلقت کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ بعض علماء نے اس إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سے استفادہ کرتے ہوئے یہ نتیجہ لیا ہے کہ جس طرح انسان کے اوپر اللہ نے تکلیف عائد کی ہے، اسی طریقے سے عبادات کی تکلیف جنات کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے، اور یہ مطلب لیا جا سکتا ہے بلا شک و شبہ۔ روایات اہل بیت علیہم السلام میں اس کی تفسیر اس طرح بھی آئی ہے، لیعبدون یعنی لیعرفون، اس لیے خلق کیا تاکہ معرفت حاصل کریں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جن اور انس اگر ہم لیعرفون ترجمہ ادھر کریں تو ہدف خلقت یہ ہے کہ تاکہ معرفت الہی حاصل کی جائے، حقائق کی معرفت حاصل کی جائے اور حقائق سے تعلق قائم کیا جائے۔ اللہ نے جن اور انس کو اس طور پر خلق کیا ہے۔ دوسرا چیپٹر، یہ تو پہلے چیپٹر کے ضمن میں ہی ہدف خلقت آتا تھا، دوسرا چیپٹر ہمارے پاس بنتا ہے جب ہدف خلقت لیعبدون یا اس کی تفسیر جیسا کہ بعض احادیث میں ہے لیعرفون ہے، تو پھر تقسیم یہ بنتی ہے مومن اور غیر مومن جن، مومن جن اور غیر مومن جن۔ قرآن کی متعدد آیات ہیں کہ جس میں جنات کے ایمان لانے اور قرآن کو قبول کرنے کے حوالے سے تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کے پیرو ہونے کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے کا تذکرہ ملتا ہے، انہیں ہم کہتے ہیں مومن جن۔ روایات اہل بیت علیہم السلام میں اس گروہ کا تذکرہ زیادہ آیا ہے،
وہ انشاءاللہ تعالی احادیث آپ کی خدمت میں پڑھی جائیں گی۔ بس ہمارے پاس کیا تقسیم بنی کہ مومن جن کو بھائی کہا گیا ہے، من اخوانکم، یعنی اکثر بیشتر جو روایات ہمارے پاس آئی ہیں جب اس میں مومن جن کا تعارف کرایا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے بھائی ہیں۔ حتیٰ کہ بعض اس طرح سے بھی احادیث ہیں ہماری معتبر کتب میں کہ اگر کوئی شخص جا رہا ہے اور راستہ بھول جاتا ہے تو وہاں پر وہ ندا دے جن کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومن جن ان بیابانوں میں آباد کیے ہیں، وہ اسے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا، یعنی جن سے رابطہ جوڑا جائے، کہ انشاءاللہ وہ احادیث اپنی جگہ ہم پڑھیں گے۔ ابھی ہم ایک دیکھ لیں کہ کتنے چیپٹرز قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں بنتے ہیں۔ بس آپ نے ایک ملاحظہ کیا کہ مجموعہ بنا خلقت جن کے حوالے سے، ہدف خلقت کے اوپر ہم نے تفصیلی بحث نہیں کی کہ وہ انسان کے لیے جو آپ قرار دیں گے ہدف خلقت وہی جن کے لیے ہے، وہ بحث چلتی رہتی ہے۔ دوسرا چیپٹر آ گیا کہ آج ہم انشاءاللہ اس کو کچھ حصہ پڑھیں اور بقیہ اگلے درس میں، اور وہ ہے مومن جن جو کہ ہمارے بھائی ہیں۔ روایات کے مطابق شیعہ سنی دونوں روایات ہیں، وہ بھائی ہیں، ان سے برادری کا تعلق ہونا چاہیے، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، ان سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھائی ہیں، مومن بھائی ہیں، وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے، وہ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، اذیت نہیں کریں گے، گمراہ نہیں کریں گے، وسوسے نہیں ڈالیں گے، یہ مومن جن ہیں۔ اس کے مد مقابل غیر مومن جن یعنی مشرک اور کافر جن، ان کا تذکرہ بھی آیات کریمہ میں اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا ہے۔ اس کو قرآن نے اس گروہ کی نسبت زیادہ بیان کیا ہے۔ یہ جو گروہ ہمارے پاس ایمان لانے والے ہیں، کس طریقے سے کافر جنوں کے لیے عذاب ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چند آیات ہیں ان کے عذاب کے بارے میں واضح ذکر ہے کہ جنات کو عذاب دیا جائے گا۔ نمبر 2، جن جو ہیں جتنی بھی قوت کے مالک ہوں، انس اور جن، وہ اللہ کی سلطنت سے باہر نہیں جا سکتے۔ اسی طریقے سے جنات کے بارے میں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ ان کے فاسد نظریات کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ ہم آئندہ کے دروس اسی ترتیب سے پڑھیں گے کہ ابھی مومن جن کا تذکرہ ہم شروع کریں گے 1-2 درسوں میں، پھر کافر جنوں کا تذکرہ آ جائے گا اور کافر جنوں کے انجام کے بارے میں پڑھیں گے، اور اسی ضمن میں فاسد ان کے نظریات پڑھیں گے۔ یہ 3 یا 4 چیپٹر بنتے ہیں۔ چوتھا چیپٹر ضمنی طور پہ ہم قرار دے سکتے ہیں کہ جنات کا تابع ہونا بشر کے، جنات کا غیر معمولی طاقت کا ہونا جنات کے پاس، اسی طریقے سے جنات کے اندر شہوات کا ہونا، جنات کے لیے موت کا ہونا۔ یہ ہم چوتھے چیپٹر میں کچھ اس طرح کے امور کو انشاءاللہ آیات کی زبانی ڈسکس کریں گے۔ ہم سب سے پہلے آیات کریمہ وہ پڑھتے ہیں کہ جن میں جنات کو مومن قرار دیا گیا ہے یا مومن جن ہم کہہ سکتے ہیں۔ وَإِلَّا کافر جنوں کے بارے میں عرض کیا کہ تفصیلی ہے، اس لیے جنات کو لوگ ایک ہوائی اور ایک غیر یعنی جس کی قدرت جو ہے وہ انسانی حدود اور تفکر سے بڑی ہوئی ہو، اس طرح کی ایک مخلوق ہر دور میں سمجھتے ہیں، یعنی توہمات ہر دور میں رہے ہیں۔ بعض توہمات قرآن نے آ کے لوگوں کے توڑے ہیں، اور اتنے لوگوں کے توہمات تھے کہ وہ لوگ جنوں کی عبادت اور پرستش کیا کرتے تھے، لوگ جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جیسا ہوتا ہے نا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں، تو بیابانوں میں عربوں کا یہ طریق تھا، وہ صحراؤں سے اغوا کر لیتے تھے جنات، یا ممکن ہے کہ اذیت کیا کرتے تھے، تو وہ وہاں پہ عربوں میں مشرکین میں یہ رواج تھا کہ جب وہ کسی بیابان میں تنہا ہوتے تھے اور احساس خطر کرتے تھے تو وہ پھر اس طرح سے استعاذہ پڑھتے تھے کہ ہم فلاں جن کی پناہ لیتے ہیں، اور اس سے وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اب کوئی نقصان اور ضرر نہیں پہنچے گا۔ قرآن نے آ کے اس نظریے کو ان کی رد کیا۔ بس قرآن بیان کرتا ہے کہ بعض قومیں ایسی بھی گزری ہیں جو جن کی عبادت کرتی تھیں، بعض ایسی قومیں گزری ہیں کہ جو ملائکہ کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، قرآن نے تذکرہ کیا۔ بعض ایسے گروہ گزرے ہیں جو اللہ کا شریک انہیں ٹھہراتے تھے۔ اتنے توہمات پہ آج کے دور میں بھی توہمات کی اس نہج کے اوپر نہیں پہنچے ہوئے ہم لوگ، یعنی ہمارے معاشرے اس نہج تک نہیں۔ زمانے جاہلیت میں معاشرہ کس قدر توہمات میں پڑھا ہوا تھا
کہ عجیب و غریب انہوں نے گویا اللہ کے مقابلے میں ایک مخلوق کو آ کے کھڑا کر دیا اور اللہ کا شریک بنانے لگ گئے۔ پھر جنات میں ہی انبیاء کے دشمن بھی تھے، اس لیے یہ جو کافر جن ہیں یہ تھوڑا تفصیلی ہمارا موضوع ہے۔ آئے ہم مومن جن کے بارے میں ملاحظہ کریں کہ قرآن کریم نے کیا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن نے جنات کو مکلف قرار دیا ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول انسانوں کی طرف بھیجے ہیں، اسی طریقے سے اللہ نے انبیاء اور رسول جنات کے لیے بھی بھیجے، لیکن اس معنی میں کہ جنات کے لیے بھی ان کے اوپر ایمان لانا اور ان کی اتباع اور اطاعت کرنا واجب ہے، اور نبی اور رسول ان کے اوپر حاوی ہے، ان کے اوپر مسلط ہے، وہ ان سے زیادہ قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی آیت کو ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ انعام آیت نمبر 130 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 130، یا معشر الجن والانس، ایک گروہ جن و انس، اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے جن اور انس دونوں سے، ایک گروہ جن و انس، الم یأتکم رسل منکم، کیا تم لوگوں کے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ رسول جمع کا صیغہ ہے، رسول کی جمع رسول ہے۔ الم یأتکم رسل منکم، تم لوگوں ہی میں سے، یہ جو منکم ہے، کم ضمیر جن اور انس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس وجہ سے بعض نے یہ بھی احتمال دیا کہ ممکن ہے جنات کے لیے انہی کی قبیل سے ایک نبی اور رسول ہو، صحیح ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، تمام کے تمام انبیاء و رسول کا اختتام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے اوپر ہوتا ہے۔ بس ادھر دوبارہ آیت کے حصے کو دیکھیں، کیونکہ آپ آیت پہ جب غور و فکر کریں گے تو اس کی معرفت حاصل ہونے لگ جائے گی کہ کیا مخلوق ہیں جنات۔ اس کائنات کے اندر بہت ساری چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن وحی کے ذریعے سے ہمیں اس کی معلومات ملی، ہم اسے علم کے دائرے میں لے کے آتے ہیں، چونکہ انسان اپنے نفس کے اندر جس نوعیت کا علم رکھتا ہے اس شے سے ویسا ہی برتاؤ کرتا ہے، یعنی ان معلومات کا ہمیں فائدہ کہاں ہے؟ انسان جس شے سے جیسا علم اس کا رکھتا ہے ویسا ہی اس سے برتاؤ کرتا ہے۔ مثلا آپ کے سامنے اگر ایک پلاسٹک کا ٹکڑا ہو اور اس کے اوپر اس قدر خوبصورت رنگوں کے ساتھ ایک کھانے کی مثلا سیب کی شکل بنی ہوئی ہے کہ آپ کو پہچان نہیں ہو رہی کہ یہ اصلی سیب ہے یا نقلی، آپ اسے اٹھا کے کھائیں گے یا نہیں؟ کیونکہ آپ کے علم میں یہ آ رہا ہے کہ یہ اصلی سیب ہے، جب کھائیں گے تو پتہ لگے گا نقلی۔ اب آپ نے یہ کھانے کا عمل اس سے کیوں انجام دیا؟ اپنے علم کے مطابق عمل کیا۔ انسان اس دنیا کے اندر ایک نوع مجبور ہے کہ اپنے علم کے مطابق وہ قدم اٹھائے، جس کا اسے یقین ہوتا ہے، قطع ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ قدم اٹھاتا ہے۔ مثلا ایک انسان کو پتہ ہے کہ یہ پانی ہے تو وہ پانی کی طرف آگے بڑھ کر قدم اٹھائے گا، مگر یہ کہ جب قدم اٹھایا ظاہر ہو گیا کہ ادھر پانی نہیں تھا۔ لہذا یہ بھی اسی طریقے سے امور ہے۔ اگر کسی کو جنات کی خلقت اور مخلوق جن کے بارے میں، وجود جن کے بارے میں معلومات حقیقی حاصل نہیں ہے، توہمات، گمانات، قصے کہانیاں جو معاشرے کے اندر عام ہیں، تو اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش اور اضطراب اس کے اندر پیدا ہوگا۔ وہ فرار کرے گا، بھاگے گا، ڈرے گا، گھبرائے گا، خوف زدہ ہوگا۔ لہٰذا انسان پہلے اپنے وجود کے اندر علم کو درست کرے، علم حقیقی کو حاصل کرے، اور علم حقیقی کیا ہے؟ وہ بلا شک و شبہ ہمارے پاس قرآن کریم ہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ کو دوبارہ مطالعہ کریں، یا معشر الجن والانس، ایک گروہ جن اور انس، اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے۔ الم یأتکم رسل منکم، کہ منکم یہاں سے تم لوگوں ہی میں سے، رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے، یقصون علیکم آیاتی، میری آیات کو تمہارے اوپر پڑھتے تھے۔ یہ خطاب اللہ کی جانب سے ہے، جن اور انس کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے کہ منکم سے آپ دونوں استدلال کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ احتمال دیا جائے کہ کم کی ضمیر جب جن و انس کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح انسانوں کی قبیل سے اور انہی کی نسل سے ایک رسول آیا، اسی طرح جن کی قبیل سے رسول آیا ہو۔ یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ جو بشر کی طرف اللہ نے رسولوں کو مبعوث کیا، وہی رسول جنوں کی طرف بھی مبعوث تھے۔ یہ دوسرا مطلب زیادہ معروف ہے علماء میں، صحیح ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بارہ ائمہ علیہ السلام کے بارے میں تو واضح ہمارے پاس احادیث ہیں، اس کی وجہ سے قائل ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اس لیے جن و انس ہر دو کی طرف وہ مبعوث کیے گئے۔ قرآن کی آیات سے بھی یہ استدلال ہوتا ہے، رحمت للعالمین اسی لیے ہیں، اور ان کے جو وصی ہیں وہ بھی جن اور انس دونوں کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خلیفہ، رہبر اور حجت الہی ہیں، ہادی ہیں، رہنما ہیں ان کے، جن اور انس۔ ان کے بارے میں تو مسلم ہے احادیث کی وجہ سے۔ بقیہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تو اس بارے میں یہ دو ہمارے پاس احتمال ہو سکتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ منکم کی اس جگہ پہ ضمیر کی وجہ سے کہ رسول منکم یقصون علیکم آیات، یہ رسول آئے تو انہوں نے ان کے سامنے کیا کیا؟ آیا ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو بہت عجیب و غریب چیزیں رائج ہے، یہ صرف پاک اور ہند کی بات نہیں ہے، سب سے زیادہ دنیا میں توہمات سب سے زیادہ اگر کسی جگہ پائے جاتے ہیں تو وہ افریقہ ہے، کیونکہ ادھر جادو زیادہ ہے۔ پوری دنیا میں قدیم زمانے سے ہی جادوگری میں جو سب سے معروف ترین سرزمین ہے وہ افریقہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتی ہے وہ عرب دنیا ہے، اور تیسرے نمبر پہ آتی ہے ہند کی دنیا۔ یہ جو ممالک ہیں ان میں ان چیزوں کے اثرات بہت زیادہ ہیں، اور افریقہ اس وقت بھی ایک نوع گھرا ہوا ہے ان چیزوں میں۔ لہٰذا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ توہمات نہ ہوں، گمانات نہ ہوں۔ نفسیاتی مریض ہوگا، ہم کہیں جن چڑھ گیا، اگر کسی بندے نے کوئی بہانہ بنانا ہے، کہہ رہے ہیں جن چڑھ گیا، کوئی ڈرامہ بازی کرنی ہے، پیسے اس نے کمانے ہیں، چلو جنوں کا کاروبار شروع کر دیں۔ ابھی تو بہت ساروں کو پکڑا بھی ہے پاکستان میں، انہوں نے عجیب سی ایک بیابان میں جگہ بنائی ہوئی تھی، بندے بٹھائے ہوئے تھے، شکل عجیب سی کی ہوئی تھی انہوں نے ان کی، وہ آتے تو کسی کو پتھر مارتے، ان کے سامنے ایک شکل آتی پھر غائب ہو جاتی تو وہ سمجھتا کہ یہ تو واقعی میں ایسا ہی ہے، پھر اس کے مد مقابل دوسری ڈرونی سی شکل آتی پھر وہ غائب ہو جاتی۔ تو بعض جوانوں نے وہ جو شکلیں ان کے پیچھے بھاگے ان کی گردن پکڑی تو وہ خواتین ساری نکلی، اور اس طرح سے وہ بھانڈا ان کا پھوٹا، اور انہوں نے جو منظر کشی کی تھی وہ ساری جھوٹی تھی۔ تو اس طرح سے بہت سارے لوگوں نے کاروبار بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا جن نکلنا نہیں اگلے بندے سے، اور ان کے پیسے ختم نہیں ہونے، ان کے پاس سے رقمیں آتی رہیں گی۔ اس لیے قرآن کریم نے انسان کی ہدایت کے لیے جن کے موضوع کو قرآن میں کئی آیات میں، صرف ایک آیت نہیں ہے، سورۃ الجن کے عنوان سے سورہ اتاری، متعدد آیات، کثیر آیات نازل کی تاکہ اس حقیقت کو، اس خلقت کو جان سکے۔ اب رسول جب آئے تو رسول جنوں میں کیا کام کرتے تھے، جنوں کے ساتھ کیسا رابطہ؟ تو قرآن بیان کر رہا ہے یقصون علیکم آیاتی، میری آیات کو تمہارے اوپر پڑھیں گے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور یہ جو آج کا دن ملاقات کا ہے جو اللہ تعالیٰ سے، یعنی موت کے بعد جو تمہاری ملاقات ہے، اس دن سے انذار کریں گے۔ انذار یعنی خوفزدہ کریں گے کہ اس دنیا کے اندر تمہارے پاس مہلت ہے، فرصت ہے۔ فرصت اور مہلت جوانی میں ہوتی ہے، اس نقطے کو ہمیشہ ذہن نشین کریں۔ بڑھاپے میں تو وہ انجام دیتا ہے جو اس نے جوانی میں کاٹا تھا۔ بڑھاپا تو مجبوری کی زندگی ہے، بڑھاپا موت سے قریب زندگی ہے۔ لہذا جوانی کی زندگی میں جو انسان نے جو کچھ کر لیا، اگر لا ابالی، غافل اور اپنی مرضیوں کی پر چلنے والا رہا جوانی میں، بڑھاپے میں بھی یہی کرے گا، مگر یہ کہ بدن ساتھ چھوڑ دے تو اب ٹینشن سے بیٹھا ہوا ہے، لوگ سمجھیں شاید تسبیح پڑھ رہا ہے، وہ تسبیح نہیں پڑھ رہا، وہ ٹینشن سے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ لہذا جوانی کی عمر انسان کے لیے کام کی عمر ہے۔ یہاں پر بھی نبی انبیاء علیہ السلام کے آپ دیکھیں کہ وہ جب بشر اور جن میں جائیں، جن و انس میں جائیں تو وہ کیا عمل انجام دیں گے، وہ جس عمل کو انجام دیں گے وہ آیات الہیہ کو ان کے سامنے پڑھیں گے۔ لہٰذا ہمیں آیات الہیہ سے پہلا تعلق قائم کرنا چاہیے۔ دوسرا، انہیں انذار کریں گے، خطرات سے آگاہ کریں گے کہ یہ کام کیا تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ جیسے آپ بیان کرتے ہیں کہ اگر تم نے ہیٹر کو اس طرح سے رکھا، ممکن ہے کہ گیس پھیل جائے، مر جاؤ، اس طرح سے آگ لگ سکتی ہے، فلاں فلاں کام ہو سکتا ہے۔ آپ جہاں پہ بھی خطرے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ ان امور کو لکھا جاتا ہے، ہدایات کی جاتی ہیں، خطرے سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ انذار یعنی خطرے سے آگاہ کرنا۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، کہ ہم اپنے نفسوں کے اوپر اس بات کے گواہ ہیں
کہ ہماری طرف بھی رسول آئے تھے، آیات پڑھی گئی تھیں، انذار کا وظیفہ انجام دیا گیا تھا۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، پھر قرآن کہتا ہے کہ دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا، انہیں غرور میں مبتلا کر دیا، دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے نفوس کے اوپر جب کہ شاہد ہیں، وہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم سے یہ گناہ ہوا، ہم سے یہ کوتاہی ہوئی، ہم سے یہ غفلت ہوئی۔ انہم کانوا کافرین، چونکہ وہ کیا تھے؟ کافرین تھے۔ بس آپ نے ادھر دیکھا کہ ایمان اور کفر کی تقسیم اس آیت کریمہ سے واضح ہو گئی کہ جن بھی وہ چاہے چمٹ جائے، چاہے تنگ کرے، چاہے اذیت کرے، کوئی بھی جن ہو، وہ مومن اور کافر کی تقسیم سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے مومن جن بھی ہیں، کافر جن بھی ہیں، ہمیں اس کا علم ہونا ضروری نہیں۔ ہمیں تو آس پاس گھروں کے اندر جو بشر رہ رہا ہے اس کا علم نہیں ہوتا، تو جنوں کا علم ہمیں کہاں سے ہونا ہے جبکہ وہ حواس سے دکھائی نہیں دیتے، اس لیے ان کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جس چیز کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے، یقصون علیکم آیاتی، آیات الہیہ کے پیچھے بھاگو۔ وَيُنذِرُونَكُمْ، اور تم لوگوں کو انہوں نے خطرات سے آگاہ کیا، لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات سے۔ یہ آپ کے سامنے ایک آیت کا بیان ہوا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے ایک اور ذکر کی ہے آیت کو جس میں ہدایت کی طرف ابھارا ہے، یہ بھی انس اور جن دونوں کے لیے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سرمایہ جس سے کمال حاصل ہوتا ہے، جس سے ہدایت حاصل ہوتی ہے، جس سے ہدف خلقت پورا ہوتا ہے، قرآن کریم میں ان آیات میں جن اور انس دونوں کا تذکرہ متعدد جگہوں پر موجود ہے۔ 9 یا 9 سے اوپر آیات ہیں جس میں جن اور انس باہم آئے ہیں، کبھی انس پہلے اور جن بعد میں، اور کبھی جن پہلے انس بعد میں۔ ایک معروف ہمارے پاس آیت ہے سورہ اعراف کی، کہ سورہ اعراف 179 ہے غالباً، 179 ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے ایک بڑی تعداد جن و انس کی خلق کی ہے۔ یہ آیت واضح بتاتی ہے کہ جن اور انس دونوں ہی جہنمی ہیں، یعنی آپ جہنم کے لیے وہ عرفانی دروس میں جو تشریح کو ملاحظہ کر رہے ہیں جنت اور جہنم کی، وہ جن کے لیے بھی ہے۔ جن کا نفس بھی اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر ہے۔ اگر بشر اضطراب میں آ سکتا ہے جن سے، تو جن بشر سے بھی ڈرتا ہے۔ بشر جن سے گھبراتا ہے، اور جن کس سے گھبراتا ہے؟ وہ بشر سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح سے بشر ہے کہ وہ جنوں کو قابو کر لیتا ہے، تسخیر کر لیتا ہے، جن بھی بشر کو قابو کر لیتے ہیں، وہ بھی تسخیر کر لیتے ہیں۔ بہرحال یہ قرآن کے موضوعات سے ہٹ کر موضوع ہے، صرف ایک اشارہ کیا کہ جہنم میں جب برابر ہیں، جہنم دونوں کے لیے ہے، اس کا یہ مطلب ہے دار التکلیف ہے، یہ دار البلا ہے، دار المصیبت ہے۔ یہ دنیا جس طرح بشر کے لیے مصیبت، بلا، تکلیف، شرعی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ایک جگہ ہے، اسی طرح جنات کے لیے بھی ہے۔ لیکن سرمایہ ہدایت موجود ہے، کیونکہ ہدایت اور تکلیف تو تب ہوتی ہے کہ پہلے ہمارے پاس وہ صلاحیت موجود ہو۔ بس اب پتھر کو نہیں کہہ سکتے یہ جنتی ہے جہنمی، درخت کو نہیں کہہ سکتے جنتی ہے جہنمی، حیوانات کو جنتی اور جہنمی نہیں کہا جا سکتا۔ صحیح ہے؟ مثلا آپ نے دیکھا ایک بھیڑیا آیا ہے، اس نے مرغیوں اور چوزوں کو برے طریقے سے مار دیا، ادھر سے 4 بکریوں کو بھی کھا گیا، ادھر سے ایک اور جگہ حملہ کیا، آپ کہیں یہ بھیڑیا تو ہے ہی جہنمی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بھیڑیا کو بنایا ہی بھیڑیا ہے، بھیڑیا میں کوئی جنتی جہنمی نہیں ہے۔ اور یہاں سے ہمارے لیے سوال بھی حل ہوتا ہے، قیامت کے اعتبار سے بالخصوص ایسا ہے کہ بعض جانوروں کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ جنت میں جائیں گے، بعض جانوروں کے بارے میں ہے کہ وہ جنتی ہیں، جیسے اصحاب کہف کا کتا، تو وہ آخرت میں روز قیامت کے عنوان سے جنتی جہنمی نہیں ہے۔ برزخ کے حوالے سے ایک بحث الگ ہے، کیونکہ معرفہ اس بات کے قائل ہیں کائنات میں جو بھی ادھر مادی وجود رکھتے ہیں اس کے لیے برزخ ہے، حتیٰ کہ ان حشرات کے لیے، چونٹیاں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، یہ جتنے حشرات ہیں، حیوانات ہیں، پرندے، ان سب کے لیے برزخ یعنی قوت خیال کی حد تک موجود ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ بہرحال یہ موضوع ہمارے لیے باہر ہے۔ یہاں پہ غور کریں کہ تکلیف کس کے لیے؟ جس کے پاس وہ صلاحیت موجود ہے، نمبر 2 اختیار موجود ہے۔
اگر وہ ہدایت لینے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، جیسے بعض اوقات دیوانے ہوتے ہیں، مجنون ہوتے ہیں، ان کے لیے صلاحیت ہی نہیں ہے تو ان کے لیے تکلیف بھی شرعی عائد نہیں ہوتی، نماز روزہ ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ بے ہوش انسان ہے، کومے میں چلا گیا، نماز روزہ واجب نہیں ہے اس کے اوپر، اس کی قضا جو ہے وہ مثلا بڑا بیٹا جو ہے وہ ادا کرے گا اس کی وفات کے بعد، دیگر احکام شرعیہ ہیں۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا، نمبر 1 استطاعت ہو، نمبر 2 اختیار ہو۔ استطاعت میں چند چیزیں آ جاتی ہیں، قدرت ہے، عقل ہے، بلوغت ہے، آپ ان چیزوں کو لا سکتے ہیں۔ یہاں پہ قرآن کریم کس طرح سے بیان کرتا ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان انس دونوں کے قلب تھے جس سے انہوں نے غور و فکر کرنا تھا، نہیں انہوں نے دقت اور غور و فکر کیا۔ بس ہمیں اس آیت سے پتہ لگ گیا جنوں کے قلوب بھی ہیں، ان کے بھی دل ہیں، وہ دل نرم بھی ہو سکتے ہیں، سخت بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ جو قلوب کی تفصیلات قرآن کریم نے بیان کیا ہیں کہ قلوب کی صفات قرآن نے تفصیل سے بیان کی ہیں، کوئی 12-13 صفات ممدوحہ ہیں، اچھی صفات، اور اسی طرح 16-17 صفات سیئہ قرآن نے ذکر کی ہیں، مثلا قلب عاصی ہے، یا اسی طریقے سے اور دیگر ہیں امور قلوب کے حوالے سے۔ اسی طرح اچھے قلوب کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا، قلب مطمئنہ ہے، قلب خاشع ہے جس میں خشیت ہوتی ہے، یا خوف جس کے اندر پایا جاتا ہے، اس طرح قلوب کی قسمیں۔ یہ سارے قلوب کی قسمیں جن کے لیے بھی ہیں، یفقہون بہا، کہ انہیں قلوب اس لیے دیے گئے تھے اس سے غور و فکر جن کریں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے لیے آنکھیں بھی تھیں، یعنی باطنی آنکھیں جس سے وہ بصیرت حاصل کرتے، نہیں کی انہوں نے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، انہیں کان دیے گئے تھے تاکہ اسے سننے کا عمل انجام دیں، لیکن انہوں نے ان تینوں ہدایت کے جو ذرائع تھے ان سے ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ قلب و عین و سمع، دل، آنکھ، کان، سننے سے، دیکھنے سے اور غور و فکر کر کے سمجھنے سے، اس سے ہدایت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اگر بشر نے اسے ختم کر دیا، بشر کا بھی وہی نتیجہ جو قرآن نے بیان کری۔ اگر جن نے اس طرح سے کیا تو جن کے لیے بھی وہی نتیجہ جو قرآن بیان کر رہا ہے، وہ کیا، اولئک کالانعام، یہ مویشیوں کی مانند ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اوپر سے نیچے گرا دیا، تنزلی کی طرف انہوں نے سفر کیا ہے۔ اولئک کالانعام، یہ مویشیوں کی مانند ہے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گمراہ تر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی جن و انس ہیں کہ جو غافل کہلائیں گے۔ لہذا ہم انہیں ایک اور تعبیر کے مطابق کہہ سکتے ہیں کہ جن میں یہ تین چیزیں نہ ہوں، قلوب سے وہ فقہ کا کام، غور و فکر، دقت کا کام نہ کریں، اگر وہ آنکھوں سے بصیرت کا کام نہ کریں، اگر کانوں سے ہدایت سننے کا کام نہ کریں، تو اس کو کہتے ہیں شیطان، پھر یہ شیطنت اس کی پر حاوی ہو جاتی ہے۔ انعام یعنی چوپائے۔ علماء اخلاق ادھر آ کے اس کو ایک اور انداز سے بیان کرتے ہیں۔ علماء اخلاق کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان عاقل اور انسان نہیں ہے تو تین حالتوں میں سے ایک حالت اس کے نفس کے اوپر طاری ہے، نفس ناطقہ ہے، نفس انسانی، یعنی ہے وہی نفس کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عقل و فکر کرنے والا دیا، لیکن اس نے اس نفس کو بنا دیا ان تین میں سے ایک، یا چپایا بنا دیا ہے۔ چپائے وہ ہوتے ہیں جو گھروں میں مویشی بند ہوتے ہیں، مویشی اور درندے میں فرق ہے۔ چپائے یعنی بھیڑ، بکریاں، گائے، بھینسیں، آپ ان کی عادات پہ غور کریں، آپ کو اس نوع کے انسان نما مویشی نظر آنے لگ جائیں گے۔ مویشیوں کے اوپر خوب غور و فکر کریں۔ امام علی علیہ السلام نے بھی نہج البلاغہ میں ان کی تشریحات انسانوں سے مقایسہ کرتے ہوئے اسی طور پہ بنائی ہیں۔ مثلا مویشی کیا کرتے ہیں، خوب کھاتے پیتے ہیں، پھر مویشی اپنے ریوڑ میں زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی جنہیں وہ پسند کرتے ہیں اور اپنے کنبے کے اندر، کنبے سے باہر نہیں جاتا، بیوی، بچے اور گھر بار اور قبیلے، خاندان، اسی کے اندر انہوں نے رہنا ہے۔ پھر وہ تھوڑی بہت حرکت کریں گے، کھانا پینا ہضم ہو، جا کے سو جائیں، تھوڑی سی خوف زدہ کرنے والی چیز سنیں گے تو ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے۔ کھا پی کے سب سے پہلے ان کے پر غلبہ نیند کا ہی ہوتا ہے، اور زندگی میں ان کے کوئی بڑا ہم و غم نہیں ہے۔ صبح اٹھیں گے پہلا ہم و غم یہی ہوگا کھانا کیا ہے، رات کو جب جا رہے ہوں گے تو چباتے ہوئے ہی جا رہے ہوں گے۔ اس لیے جس کی صبح اس طور پہ شروع ہو کہ آج کوئی نہاری ناشتے میں ہونی چاہیے، یا فلاں کوئی چنوں کا ناشتہ کرنا چاہیے، فلاں ناشتوں کی اقسام ہیں، دوپہر ہو تو پھر ایک اور لسٹ آ جائے،
اور رات کی فکر ہو تو رات کو وہ کھانا کھایا، اس کے بعد کوئی کھیل کود کیا، تو یہ ہر روز وہ اپنے وجود کے اندر مویشی کو جنم دے رہا ہے۔ اگر ملکہ بن جائے، ملکہ نہیں بنا اس کے اندر، چونکہ روزہ اس طور پہ انسان کو آ کے حیوانیت سے آزاد کرتا ہے۔ اگر ملکہ بن جائے تو پھر تو پکا مویشی ہے۔ اب وہ دم درود پڑتا رہے، وہ ہے مویشی۔ جب وہ جائے گا قبر میں تو مویشی اپنے آپ کو پائے گا، تب شکوہ کرے گا، کیونکہ ملکہ مویشی حاصل کر لی، اس کا ہم و غم ہی کھانا پینا تھا۔ جیسے بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جس کا ہم و غم یہ ہو کہ ما یدخل فی بطنہ، کیا اس کے پیٹ میں داخل ہوا ہے، تو اس کی قیمت کیا ہے؟ ما یخرج منہ، جو اس کے فضلے کی صورت میں گند بلا صادر ہوتا ہے، وہی اس کی قیمت ہے، کیونکہ اسے اپنی قیمت اتنی گرائی ہے۔ وہ تو کہتا ہے یار تم میرے سامنے بس نوالے پھینکو، میں تمہارا ہوں، اس کے علاوہ مجھے اور کیا چاہیے؟ نیند چاہیے، شہوت چاہیے۔ اس لیے شہوات کی علامت کیا ہے؟ مواشی۔ شہوات ہمیشہ یہی کام کرتے ہیں، عقل کو معوف کریں گے، ہدایت کی باتیں سننے کا دل نہیں چاہے گا، بصیرت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، سیر سپاٹے کر کے آ جائے گا، احرام مصر دیکھے گا، پھر ہوٹلوں میں جا کے عیاشی کرے گا، عبرت نہیں لے گا احرام مصر دیکھ کے۔ کہاں یہ فرعون گئے، اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں بنائی تھی، کہاں پہ جا کے مر گئے، کیا ان کے بدنوں کے ساتھ حال ہے، کتنے ضعیف اور بے کس سے پڑے ہوئے ہیں۔ کل کو ہمارا انجام بھی اسی طرح ہے، کوئی بصیرت حاصل نہیں کی۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا جنات بھی اسی طرح بیچاری قوم ہے، اس حوالے سے ضعیف قوم ہے، اس حوالے سے کوئی ایسی خطرے کی چیز اس میں نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی قدرتوں کے دائرے میں ہی ہے، وہ بھی اللہ کی سلطنت کے دائرے میں ہی زندگی بسر کرتی ہے۔ لہذا شہوات اور مویشی ان کا تعلق ہے۔ جس کی زندگی شہوات کے دامن میں زیادہ بسر ہوتی ہے، نیند آئے تو سو گئے، نیند سے کسی نے ٹکراؤ پیدا کر دیا تو بھڑک اٹھے، سمجھ لیں کہ ملکہ مویشی، اندر سے مویشی ہے وہ۔ آپ اس کو کہتے نہیں یار تم پڑھو پڑھو، وہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ ملکہ نیند اسے حاصل ہے، شہوت نیند ایسی غالب ہے کہ بھائی وہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو وہاں پہ اس کی پہلے حیوانیت کو توڑنا ہوگا، وہ کہے کہ میں نہیں اپنی حیوانیت کو توڑوں گا، تو آپ کہیں گے پھر انسانوں میں نہ رہو، پھر وہاں پہ جدائی ہوگی۔ اس لیے شہوات جہاں پہ ٹکراؤ پیدا کرتی ہیں انسانیت سے، تو جو ہر بندے نے خود ہی اپنی جنگ لڑنی ہے، کوئی دوسرا باہر سے آگے جنگ نہیں لڑوائے گا، ہر انسان نے خود اپنے وجود کے اندر یہ جنگ لڑنی ہے، مرتب اپنے برنامے کو کرے، وہ جو جسم کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ انسان شہوت، مثلا کسی میں شہوت جنسی آتی ہے، وہ تمام چیزیں چھوڑ کے ڈھیر ہو جاتا ہے ادھر، کسی کو شہوت نیند آئی، سب چیزیں چھوڑ کے وہاں پہ ڈھیر ہو گیا، کسی کو شہوت خوراک اور غذا نے تنگ کیا، سب چیزیں چھوڑ کے وہاں پہ ڈھیر ہو گیا۔ ابھی کتنے لوگ ہیں اسی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، شہوت سے ٹکراؤ نہیں اپنی کر سکتے۔ بس شہوت کا تمثل کیا ہمارے پاس ہوگا؟ مویشی۔ مویشیوں کی پر غور و فکر کریں، پھر دیکھیں یہ عادات اطوار کسی کے اوپر غالب ہیں، اسے خطرے سے آگاہ کریں کہ بھائی مویشی ہے، تم اگلے جہان میں جلد واپس آ جاؤ۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو ہی دیکھیں، دوسروں کو کہنے سے مراد یہ ہے کہ اپنا محاسبہ انسان خود کرے۔ دوسرا ہمارے پاس نقطہ ہے وہ ہے درندگی، درندہ صفت آپ دیکھتے ہیں، جس کا ملکہ غضب ہو جائے۔ غضب اس سے نہیں پہچانا جاتا کہ اظہار ہر کوئی کرے، اکثر بیشتر کے پاس اظہار کا موقع ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے نفس کے اندر ہی کڑتا رہتا ہے، اپنے نفس سے غصہ کھاتا رہتا ہے۔ غصہ ہے کہ ڈپریشن پیدا کرتا ہے، غصہ ہے کہ سٹریس پیدا کرتا ہے۔ غصے کا علاج کرے، غصے کے نسخے کو استعمال کرتے ہوئے جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے بیان کیا ہے اس کا علاج کرے۔ مثلا غصہ پیدا کب ہوتا ہے؟ جب انسان اگر غصے کے اوپر عمل کر بیٹھے، یہاں درندگی انجام دی، بعض اوقات نفس کے اندر ہی وہ عمل انجام دے بیٹھتا ہے، لیکن اگر ہمیشہ اس فکر میں رہے گا کہ میں نے غصے کو قابو کرنا ہے، ہاں ادھر کوتاہی ہوگی، میں اظہار کر گیا لیکن پشیمان ہوں، یہ ملکہ نہیں بننے دے گا، یہ درندگی سے باہر ہے۔ اگرچہ غصہ اس سے جنم لے رہا ہے، درندگی سے باہر، مثلا معذرت خواہی کر لی، درندگی سے باہر ہے، لیکن ایک نہ معذرت خواہی کرتا ہے، نہ پشیمان ہوتا ہے، نہ نادم ہوتا ہے، اور ہمیشہ ہی غصے کا اظہار اس کے وجود کے اوپر رہتا ہے اور غصے کے ذریعے سے اگلے کو دباتا ہے، اس نے ملکہ غصہ حاصل کیا، یعنی یہ درندہ ہے۔ شیاطین، یہ جنات میں بھی یہی ہے۔ تیسری چیز ہے شیطنت۔ صفت شیطنت
جو کہ تصورات بناتی ہے اور مکاری اور وسوسے کی طرف ابھارتی ہے۔ ہمارا نفس ہی ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے، کوئی باہر سے آگے شیطان نہیں وسوسے ڈالے گا۔ ہاں جن و انس میں ہیں، لیکن بعض اوقات انسان خود وہ شیطان بن جاتا ہے جو وسوسوں کو اپنے اندر ایجاد کرتا ہے، سوء ظن لے کے آئے گا، عجیب و غریب اپنے اندر تفکرات لے کے آئے گا۔ یہ تینوں چیزیں جنات کے لیے بھی ثابت ہے۔ اولئک کالانعام، اس لیے جو مواشی جنات ہیں ہمارے لیے مشکل ہے۔ ان تینوں کے مجموعے کو کہتے ہیں شیطنت۔ شیطان انس و جن، کہ جن اور انس کے اندر ہی شیطان ہوتے ہیں، کوئی باہر سے مخلوق تیسری نہیں ہے۔ شیطان کس چیز کا نام ہے؟ یہ جن و انس کے اندر جس نے صفت شیطنت کو اپنے اوپر غالب کر لیا۔ یہ آپ کے پاس ایک اور بیان تھا، اس سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ جنات وہ صاحبان تکلیف ہیں، ان کے اوپر بھی شرعی تکالیف عائد ہیں، ان کے لیے بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ اور یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، کیونکہ ان کے پاس وسائل اور ذرائع ہدایت بھی ہیں اور اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مدت کے لیے دیا ہوا ہے۔ یہاں تک ہم اس کو رکھتے ہیں اور اب ایک روایت سے استفادہ کریں گے۔ آج خواہش یہ تھی کہ جنات کے موضوع کے اوپر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے ان احادیث کو کہ جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے واقعات کی صورت میں وارد ہوئی ہیں، لیکن اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ ایک روایت کو پڑھنا ضروری تھا، اس کو خلقت آدم و جن کے عنوان سے ہے، البرہان فی تفسیر القرآن میں محدث بحرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 341 میں۔ وہ ذکر کرتے ہیں کہ بعض مفسرین نے تحفۃ الاخوان کتاب سے انہوں نے اسے لیا ہے، اسناد اس حدیث کی انہوں نے حذف کی ہے، جناب ابو بصیر ہیں۔ ابو بصیر بہت عظیم شخصیت گزری ہیں، امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے، اصحاب اجماع میں سے ہیں۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور کہا اخبرنی عن خلق آدم، آدم علیہ السلام کی خلقت کے بارے میں مجھے بتائیں، کیف خلقہ اللہ تعالی، کیونکہ یہ جو بیان ادھر ہے یہ ہماری اس تشریح سے تعلق رکھتا ہے، یہ جو آپ کی خدمت میں مومن اور کافر جنات کی تقسیم کی، کیونکہ اسی تقسیم کو لے کے چلیں گے۔ یہ اگرچہ ہمارے ظاہراً دوسرے درسوں سے جو پہلے 2 درس ہیں اس سے مربوط ہے، لیکن اس میں کئی ایسے نکات ہیں جو کافر اور مومن تقسیم سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ کفار کا لیڈر ابلیس ہے اور مومنین کو اللہ تعالیٰ نے بشر کو سب سے بالا قرار دیا ہے۔ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد، یہ ہمارے لیے اولاد میں مراد انبیاء و رسول و ائمہ علیہ السلام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے اوپر حاوی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند ائمہ اطہار علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بقیہ بنی آدم کے اوپر دی ہے۔ لہذا یہ تقسیم میں ان معلومات کو سمجھنے، یہ جو تقسیم ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ معلومات ہمارے لیے ممد اور معاون ہیں کہ درس کا اختتام اس حدیث پہ کرتے ہیں۔ اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی مومن جنات کے چند واقعات کو روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں ملاحظہ کریں گے۔ ابو بصیر نے کہا کہ امام صادق علیہ السلام سے کہ آدم علیہ السلام کی خلقت کے بارے میں مجھ کو آپ بیان فرمائیں، خبر دیں، کیف خلقہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے خلق کیا۔ قال، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ تعالی لما خلق نار السموم، کیونکہ من قبل آیا نا، والجان خلقناہ من قبل، من قبل یعنی آدم سے قبل، آدم سے پہلے ہم نے جان کو خلق کیا، اور انہیں کس سے خلق کیا؟ من نار السموم، نار سموم سے۔ البتہ اس روایت کی سند ہمارے پاس معتبر نہیں ہے، سند ضعیف ہے، لیکن اس کے اندر جو بیانات ہیں اس کا جبران کسی نہ کسی طور پہ دیگر روایات کے ذریعے سے ہو جاتا ہے، یا بعض آیات سے اس کا موافقت ہونے کی وجہ سے جبران ہو جاتا ہے۔ لما خلق نار السموم، کہ جب اللہ تعالیٰ نے نار سموم کو خلق کیا، وَهِيَ نَارٌ لَا حَرَّ لَهَا وَلَا دُخَانٌ، نار سموم وہ آگ ہے کہ جس میں نہ حرارت ہے اور نہ دھواں ہے۔ فَخَلَقَ مِنْهَا الْجَانَّ، جاننا، اور اللہ نے اس سے کیا خلق کیا؟ جان۔ پس نار سموم اس تشریح کے مطابق جو اس روایت میں ہے وہ گرم اور دھوئیں سے مخلوط آگ نہیں ہے، یہ وہی
اقوال جو میں نے ذکر کیے کہ اہل سنت میں دو قول ہی اس حوالے سے ہیں۔ ایک قول آج ابتدا میں ہم نے ملاحظہ کیا تھا کہ اس بارے میں ہے کہ وہ اختلاط نہیں، خالص آگ ہے، اس سے یہ زیادہ مشابہ ہے۔ فَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى، اور یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، کہ اس سے پہلے ہم نے خلق کیا جان کو نار سموم سے۔ وَسَمَّاهُ مَارِجًا، اور اس نار سموم کا اللہ نے کیا نام رکھا؟ مارج۔ وَخَلَقَ مِنْهُ زَوْجَهُ، اور اسی آگ سے اللہ نے جان کی زوجہ کو خلق کیا۔ ابھی کوئی ابلیس وغیرہ نہیں ہے، جان کی زوجہ کو خلق کیا۔ وَسَمَّاهَا مَارِجَةً، اور اس کا نام رکھا مارجہ۔ فَوَاقَعَهَا فَوَلَدَتِ الْجَان، اور یہ یعنی مارج پہلے ہے ایک آگ، آپ نے دیکھا کہ وَسَمَّاهُ مَارِجًا، اللہ نے ایک جان کو خلق کیا اور پھر اس کا نام کیا رکھ دیا؟ مارج، اور پھر مارج سے مارجہ کو بنایا، اور ان کے باہمی ارتباط سے ایک اور فولدت الجان، تو اس مارجہ نے جو بچہ پیدا کیا وہ بھی جان ہے۔ ثم ولد الجان، پھر جان کی آگے نسل آگے چلی، ولدن وسماہ الجن، اور جان کی اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ جن کہتے ہیں۔ ومنہ تفرعت قبائل الجن، اور پھر اس سے بہت سارے جن کے قبائل نکلے۔ ومنہ ابلیس اللعین، اور انہی قبائل میں سے ایک فرد جو نکلا وہ ابلیس لعین ہے۔ وکان یولد الجن الذکر والانثی، یہ جو جان ہے یہ مذکر اور مؤنث کی صورت میں متولد ہوتا ہے۔ وَيُولَدُ الْجِنُّ كَذَلِكَ، تو امین، جن بھی جس طرح جڑواں بچے ہوتے ہیں بشر کے، اس طرح جنوں کے بھی جڑواں ہوتے ہیں۔ فَصَارُوا 90 أَلْفًا ذَكَرًا وَأُنثَىٰ، اور یہ تقریباً ان کے مذکر مؤنث جو ہیں وہ 90,000 ہو گئے آہستہ آہستہ، یعنی ابلیس ہے، ابلیس کی آگے اس طریقے سے السلام علیکم نسل جو ہے وہ پھر آگے بڑھی۔ وَازْدَادُوا حَتَّى بَلَغُوا عِدَّةَ الرِّمَالِ، اس قدر پھر اس کی آگے بڑھی، اس قدر آگے بڑھی نسل کہ وہ ریت کے ذرات کے عدد کے برابر پہنچ گئے۔ وَتَزَوَّجَ ابلیس، یعنی اب آپ نے دیکھا کہ جنات کس قدر زیادہ ہو گئے، ابھی ابلیس کی اولاد کا اب تذکرہ آ رہا ہے، ادھر ابھی تک ابلیس نہیں تھا، ابلیس ایک فرد ہے، قبائل سے جن نکلے زمین کی ریتوں کے ذرات جمع کریں تو اتنی ان کی اولادیں ہیں۔ وَتَزَوَّجَ ابلیس بِامْرَأَةٍ مِّن وَلْدِ الْجَان، جان کی اولاد میں سے ایک خاتون سے ابلیس نے ازدواج کیا، یقال لها لہبہ بنت روحہ، یہ عربی میں اس کو کہا گیا، بعض جگہوں پہ دوحہ یا بعض جگہوں پہ روحہ بن سلاسل۔ فولدت منہ بیلقیس، بس یہ جو شادی ہوئی ابلیس کی اس سے ایک پیدا ہوا یلقیس۔ وطونا فی بطن واحد، دو تھے، یلقیس اور تونا ایک ہی نسل سے ہوئے۔ ثم شعلہ و شعیلہ فی بطن واحد، پھر دوسرے دفعہ جڑواں بچے ہوئے شعلہ اور شعیلہ۔ ثم دوہر و دوہرہ فی بطن واحد، پھر دوبارہ جڑواں بچے ہوئے ابلیس نے جو شادی کی تھی، دوہر اور دوہرہ۔ ثم شوذہ و شیذہ فی بطن واحد، پھر شوذہ اور شیذہ، پھر ثم فقطس فی بطن واحد۔ فکثر اولاد ابلیس لعنت اللہ، کثیر اس کی اولاد اس طرح سے ہوتی چلی گئی۔ حتی صاروا لا یحصون، یہاں تک کہ اس قدر زیادہ ہو گئی کہ ان کو اصلاً شمار نہیں کیا جا سکتا، ابلیس کی اولاد اتنی زیادہ ہو گئی، ایک بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ وَكَانُوا يُهِيمُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ كَالذَّرِّ، کہ وہ ان کے چہروں کے اوپر بل پہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ذرات کی مانند ہیں یہ۔ وَالنَّمْلِ، یعنی وَيُهِيمُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اپنے چہروں کو کس صورت میں یہ ڈھال لیتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے ذرات کی صورت میں، یہ جو گرد و غبار اور ریت اور اس طرح کے ہیں۔ وَالنَّمْلِ، چونٹیوں کی صورتوں میں۔ وَالْبَعُوضَةِ، مچھروں کی۔ وَالْجَرَّادِ، یہ جو ٹڈیاں ہیں۔ وَالطَّيْرِ، پرندے ہیں۔ وَالذُّبَابِ، مکھیاں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وَكَانُوا يَسْكُنُونَ مَفَاوِض،
یہ مفاوض میں رہتے ہیں۔ مفاوض کہتے ہیں کہ سوراخ والی خشکی کی جگہیں۔ والقفار، قفار بھی اسی طرح سے کہتے ہیں کہ سوراخ نما جگہیں۔ وحیاض، جو جگہیں خالی بیابان ٹائپ آپ کہہ سکتے ہیں۔ والاجام، والطرق، راستے ہیں۔ ومزابل، کوڑے کے ڈھیر ہیں۔ والکنف، کنف سے مراد ذکر کی گئی ہے کہ یہ جانوروں کی وہ جگہیں کہ جہاں پہ یہ لوگ بیٹھتے ہیں، اونٹ ہیں، چوپائے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ والانہار، نہر وغیرہ ہیں۔ والآبار، یہ کنویں وغیرہ ہیں۔ والنواویس، نواویس سے مراد یہ ہے کہ یہ مقبرے ہیں یہودیوں کے، عیسائیوں کے مقبرے ہیں۔ وَكُلُّ مَوْضِعٍ وَحْشٍ، جہاں جہاں پہ بھی جنگلی جانور اور درندے ہیں وہاں پہ جا کے آباد ہوتے ہیں۔ حَتَّى امْتَلَأَتِ الْأَرْضُ مِنْهُ، یہاں تک کہ زمین انہی ابلیس کے اولادوں سے بھر گئی ہے۔ ثُمَّ تَمَثَّلُوا بِوَلْدِ آدَمَ بَعْدَ ذَلِكَ، بعد میں انہوں نے تمثل اختیار کرنا شروع کر دیا آدم کی اولاد کی شکل میں، انسانوں کی مانند وہ نظر آئیں گے۔ وَهُمْ عَلَى صُوَرِ الْخِيَلِ، گھوڑوں کی صورتوں میں۔ والحمیر، یا حمیر ہے، حمیر یعنی گدھے۔ والبغال، خچر۔ والابل، اونٹ۔ والمعز، والبقر، جیسے یہ گوسفند ہے، دمبے ہیں، بکرے ہیں۔ والکلاب، کتے ہیں۔ والسباع، درندے ہیں۔ والسلاحف، اور اس طرح سے دیگر جانور، ان کی شکلیں پھر اختیار کرنا شروع کر دی انہوں نے۔ وَلَمَّا امْتَلَأَتِ الْأَرْضُ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللَّهُ، جب ابلیس لعنہ اللہ کی نسل سے زمین بھر گئی، اسکن اللہ الجان الہوا دون السما، تو اللہ نے آسمانوں پہ جانے پہ تو پابندی لگا دی، ہوا میں انہیں آباد کر دیا تاکہ بشر زمین پہ رہ سکے۔ وَأَسْكَنَ وُلْدَ الْجِنِّ فِي سَمَاءِ الدُّنْيَا، جن کی اولاد کو، کیونکہ جن آگے ہے، جان سے جن بنا، جن کی پھر آگے نسل ہے، اور انہی جنات کے میں سے ایک ابلیس اور پھر اس کی آگے نسل ہے، تو جن کی اولاد کو اللہ نے دنیا کے آسمان میں ٹھہرایا۔ وَأَمَرَهُمْ بِالْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ، اور ان کو حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی اطاعت کرو۔ وَهُوَ قَوْلُهُ تعالی، اور یہ اللہ کا فرمان ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَكَانَتِ السَّمَاءُ تَفْتَخِرُ عَلَى الْأَرْضِ، زمین آسمان کے اوپر فخر کیا، آسمان زمین کے اوپر فخر کیا کرتا تھا اور کہتا تھا ان ربی رفعنی فوقک، کہ اے زمین مجھے تیرے اوپر اللہ نے اٹھایا ہے۔ وانا مسکن الملائکہ، میں ملائکہ کے رہنے کی جگہ ہوں۔ وفی العرش والکرسی والشمس والقمر والنجوم، میرے میں عرش ہے، کرسی ہے، سورج ہے، چاند ستارے ہیں۔ وخزائن الرحمہ، رحمت کے خزائن ہیں۔ ومنی ینزل الوحی، آسمان سے وحی اللہ نازل فرماتا ہے، میرے سے اللہ نے وحی کو نازل کیا۔ فقالت الارض، زمین نے کہا، ان ربی بسطنی، رب نے مجھے یہ پھیلایا ہے۔ واستودعنی عروق الاشجار، درختوں کی جڑیں مجھے ودیعت کی ہیں۔ ونبات والعیون، اور اسی میں نبات رکھی ہیں میرے اندر، اور اللہ نے چشمے بہائے ہیں۔ وخلق فی الثمرات والانہار والاشجار، اور اللہ نے میرے اندر ہی پھلوں کو قرار دیا، خلق کیا، نہریں بہائیں، دریا بہائے، اور بے شمار درخت اللہ نے اگائے۔ فقالت لها الاسماء، زمین، آسمان نے زمین کو کہا، لیس علیک احد یذکر اللہ تعالی، تیرے میں تو ہے ہی نہیں کوئی کہ جو اللہ کا ذکر کرے، میرے پاس تو ملائکہ ہیں۔ فقالت الارض، تب زمین نے یہ شکوہ کیا، یا ربی، اے رب، ان السماء تفتخر علی، آسمان میرے اوپر فخر کرتا ہے۔ اذ لیس علی احد یذکرک، علی احد یذکرک، کہ ایک بھی میرے وجود کے اوپر فرد ایسا نہیں ہے کہ جو تیرا ذکر کرے۔ فنودیت الارض، پھر زمین کو صدا دی گئی، ان اسکنی، کہ تم سکون کرو۔ فانی اخلق من ادیم صورت، ادیمک صورتا لا مثل لها من الجن وارزقه العقل والعلم والکتاب واللسان، کہ صبر کرو، سکون سے رہو، زیادہ اضطراب نہ دکھاؤ، میں ایک تیرے ہی ادیم، یعنی تیرے ہی ان ذرات سے ایک ایسی صورت کو خلق کر رہا ہوں جس کی کوئی مثل نہیں ہے جنوں میں سے، اور اس کو میں عقل و علم و کتاب و لسان عطا کروں گا، رزق دوں گا۔ وَأُنزِلُ عَلَيْهِ مِن كَلَامِ، اور اپنے کلام اس کے اوپر نازل کروں گا۔
ثم املأ بطنك وظهرك وشرقك وغربك على مزاج تربك في اللون والحرية والسرية وافتخری یا ارض علی السماء بذالک، کہ پھر میں بھر دوں گا تیرے بطن کو، پیٹ کو، تیری پشت کو، تیرے شرق اور غرب کو، تیری ہی ترب کے مزاج سے، تیری ہی رنگت کے لوگ تجھے زمین کے اوپر دکھائی دیں گے جو آزاد ہوں گے، اور تو انہی لوگوں سے اے زمین آسمان کے اوپر فخر کر۔ یہ ایک زبان ہے، تمثیلی زبان ہے، کہ اس کو تمثیل کی زبان آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس میں امام علیہ السلام نے کلام کیا، اس میں آپ نے دیکھا، اس میں ہمارے لیے جو مہم نکتہ تھا وہ جنوں کی اولاد اور ان کا کثیر تعداد میں ہونا، اور ابلیس کا کثیر اولاد والا ہونا، اور ان کے باہمی طور پہ ازدواج کا ہونا، کہ گزشتہ درس میں اس کی دلیل ہم پڑھ چکے ہیں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ اس سے ہم نے یہ استفادہ کیا تھا کہ ان میں بھی یہ شہوت پائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ بقیہ نکات ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے، اور دیکھیں گے کہ مومن جن کے بارے میں آیات اور روایات نے کیا کہا ہے، کہ جب یہ بھرے ہوئے ہیں، ایک طرف ابلیس کی اولاد ہے، ابلیس کی اولاد میں کوئی مومن ہے یا نہیں؟ تو بعض مومن ہیں، ان کا تذکرہ بھی قرآن نے، روایات اہل بیت علیہ السلام نے ذکر کیا، ہماری معتبر کتب میں وہ واقعہ وارد ہوا ہے۔ تو ان مومن جنوں کے بارے میں اگلے درس میں ملاحظہ کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔